دو گروہ ہوتے ہیں، یا دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ دونوں گروہ کی شناخت لازمی اور ضروری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں دشمن کی شناخت کروائی گئی ہے، اور قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دشمن چاہے فردی حالت میں ہو چاہے اجتماعی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اس کی شناخت کرنی ضروری ہے۔ قرآن میں فرعون کی شناخت کروائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا فردی صورت میں۔ قرآن میں منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دشمن ہیں، اجتماعی حالت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو دشمن کی شناخت ہونی چاہیے، چاہے وہ اجتماعی حالت میں ہو چاہے وہ فردی حالت میں ہو۔ ایام شہادت مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے ہیں، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس سلسلے میں انسان کو شناخت ہونی چاہیے۔ اس مقام پر سب سے بڑا دشمن ابن ملجم بن کے سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے، ہمیں شناخت ہونی چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے ابن ملجم کون تھا بھائی، وہ کون سی ایسی وجہ تھی جو ابن ملجم سے ایسا کام کروا دیے کہ وہ اپنی دنیا بھی کھو بیٹھا، اپنی آخرت بھی کھو بیٹھا۔ ابن ملجم کون تھا؟ جب امیر المومنین کو خلافت ملی، خلافت ظاہری، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کو اپنا دارالحکومہ قرار دے رہے ہیں، کوفے کو اپنا کیپٹل قرار دے رہے ہیں۔ جنگ جمل واقع ہوئی، اس کے بعد مومنین کوفے کی طرف آ رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کرنے۔ یمن کی سرزمین، یمن کی سرزمین پر سے ان کی نمائندگی سے 10 افراد کا ایک گروہ کوفے کی طرف روانہ ہوا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نامی ایک شخص اس گروہ میں تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس گروہ کا سربراہ یہی شخص تھا۔ کوفہ میں پہنچے، امام کی بارگاہ میں داخل ہوئے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کی، پلٹ کر جانا چاہا، امام نے پھر بیعت لی 2 بار، پھر پلٹ کر جانا چاہا، امام نے پھر بیعت لی 3 بار۔ ابن ملجم کہتا ہے مولا میں نے کسی اور کو تو نہیں دیکھا جس سے آپ اس طرح سے بیعت لیں، مگر صرف مجھ سے ہی کیوں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت مشہور شاعر کا ہے، اس زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے وہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس شعر کو دہراتے ہیں کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں مگر یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ ابن ملجم نے کہا مولا آپ نے مجھ سے 3 بار بیعت لی ہے، میں آپ سے وفا کروں گا، آپ سے وفاداری کروں گا، بغاوت نہیں کروں گا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اپنے وعدے پر عمل کرو گے۔ خیر، بیعت کی نشست برخاست ہوئی، سب لوگ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ جو گروہ یمن سے آیا ہوا تھا اس کے افراد چلے گئے، ابن ملجم ہے بیمار، کوفے میں رہ گیا۔ جنگ صفین واقع ہوئی، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، مجھے جنگ بیان نہیں کرنی ہے۔ جنگ صفین واقع ہوئی۔ جنگ صفین کے انتہا میں آپ سبھی واقف ہیں، حکمیت کا ماجرا،
کہ کیسے خلافت اور ولایت علی کے بٹوارا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ولایت تو خدا کی دی ہوئی چیز ہے۔ جس چیز کو دینے والا خدا ہے اس چیز کو لینے والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت ظاہری امام سے سلب کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں ایک فرقہ بنا، فرقہ خوارج۔ مجھے زیادہ ڈیٹیل میں بیان نہیں کرا، فرقہ خوارج بنا۔ یہی فرقہ خوارج کچھ سال بعد امام کے سامنے حاضر ہوا، جنگ نہروان ہوئی۔ ابن ملجم ہے خوارج میں، جنگ صفین کے انتہا میں خوارج میں داخل ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علیہ السلام کے مقابل میں جنگ لڑنے آ گیا۔ تو خیر جنگ نہروان میں بہت بری شکست حاصل ہوئی خوارج کو۔ تو خوارج اس درد کو، اس حزن کو، اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد 9 لوگ تاریخ میں بتایا گیا، سرکردہ افراد مکے میں خانہ خدا کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، میٹنگ بیٹھاتے تھے اور اسلام کے مصلحتوں کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے تھے۔ گفتگو رہتی تھی نہروان کے مردوں کے بارے میں، جو لوگ علی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اسلام کے مصلحتوں کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے جو عین اسلام کے مقابلے میں آ کے تلوار چلا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان گرامی، ہم بھی اپنے اندر دیکھیں، کیا کوئی ایسا عقیدہ جو خوارج کے اندر موجود تھا ہم لوگوں میں بھی ہے؟ تو اگر ہمارے اندر ہے، کیا ہم نے اس کو اپنے آپ کے اندر سے باہر نکالنے کی کوشش کی یا نہیں؟ المیہ ہے عزیزان گرامی۔ تو خیر، تو مصلحتوں کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے اسلام میں جو بھی کمیاں وارد ہو رہی ہیں ان کے اسباب 3 لوگ بتائے گئے، جو لوگ اسلام میں بانفوذ افراد تھے اس زمانے میں۔ پہلے معاویہ ابن ابو سفیان، دوسرے عمرو عاص، تیسرے امیر المومنین علیہ السلام۔ تو اس نشست میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 لوگ نکلیں گے بیک ہنگام، ایک ہی دن میں، ایک ہی سمے میں، ایک ہی ٹائم پر، ان تینوں لوگوں کی ایک ہی شکل میں قتل کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری ابن ملجم کو دی گئی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ معاویہ کے قتل کی ذمہ داری برق ابن عبداللہ کو دی گئی، عمرو عاص کے قتل کی ذمہ داری عمرو ابن بکیر کو دی گئی۔ عمرو ابن بکر بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذمہ داریاں بانٹ دی گئیں۔ ابن ملجم نکلا کوفے کی طرف اور وہ دونوں شام کی طرف۔ کوفے میں یمن کے سب سے مشہور و معروف قبیلہ جسے قبیلہ کندہ کہا جاتا ہے، جس کا رئیس اشعث بن قیس لکھا گیا ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بہت بڑا مخالف اور دشمن تھا۔ اس کے گھر میں قیام ہوا ابن ملجم کا۔
ابن ملجم ایک دن مسجد کے آنگن میں ایک عورت کو دیکھتا ہے، پسند آ جاتی ہے اسے۔ عورت کون تھی؟ اس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تاریخ نے اس کا نام قطام بتایا ہے۔ ابن ملجم اسے شادی کی درخواست کرتا ہے۔ قطام اس کو کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے مجھے شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے مہر رقم چاہیے، 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور علی کی موت۔ ابن ملجم نے اس سے ظاہر نہیں کیا کہ میں اسی مقصد سے کوفے میں داخل ہوا ہوں کہ علی کو مارنا ہے۔ لالچ۔ امام فرماتے ہیں 3 چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے: زن عورت، زر مال و دولت، زمین۔ انسان جب حریص ہو جاتا ہے، جب اس کے حرص اور طمع اس کے بصیرت کے سامنے حائل بن جاتی ہے، تو انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا۔